ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں تو کیا کریں؟ بھاگ جائیں پاکستان سے؟ السلام علیکم، میں ہوں راجہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ان سائٹ اینڈ فار سائٹ۔ آج کا موضوع بڑا سینسٹیو موضوع ہے کیونکہ آج کا موضوع ہمارے بچوں سے ریلیٹڈ ہے۔ پاکستان جو کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسلام کے نام پہ قائم ہوا تھا 1947 میں، اور اس کے قائم کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ شریعہ کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں اور ایک خوبصورت نظام زندگی قائم و دائم کر سکیں، ویسے ہی جیسے کہ مدینہ کی ریاست میں قائم کیا گیا تھا۔ اور اسی کے نام کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کے اوپر یہ مملکت مارز وجود میں آئی۔ 1947 کے مارز وجود میں آنے سے پہلے ایک نعرہ بڑا مقبول تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور جو پاکستان بنانے میں سرگرم تھے وہ اسی خوش دلی کے ساتھ اس میں شامل ہوئے کہ کم از کم ایک ایسی مملکت بنے گی جہاں پہ ہماری زندگی محفوظ ہوگی، ہماری عزتیں محفوظ ہوں گی، ہمارے گھر والے محفوظ ہوں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن صرف ایک انسیڈنٹ کی بات کرتے ہیں اور وہ ہے پاکستان میں بچوں کے ساتھ سیکسول ابیوز اور ریپ۔ پاکستان میں جو ان آفیشل ذرائع ہیں جن کے مطابق پاکستان میں ہر سال تقریباً 5 سے 5.5 لاکھ کیسز، حیران کن بات ہے، میں جب یہ سرچ کر رہا تھا تو میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں نے سوچا یار کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں مختلف سائٹس پہ گیا، مختلف کالم پڑھے، رسائل پڑھے، اور یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ پاکستان میں ہر سال 5 سے 5.5 لاکھ بچوں کے ساتھ سیکچول ابیوز اور ریپ کیسز ہوتے ہیں۔ اور میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ جو رجسٹرڈ کیسز ہیں ان کی تعداد مائنر سی ہے، آٹے میں نمک کے برابر۔ تقریباً 4253 کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں 5.5 لاکھ میں سے۔ باقی کا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان بچوں کے ساتھ کیا ہوا، ان ریپسٹ کے ساتھ کیا ہوا، اور یقیناً جب کوئی رپورٹ درج نہیں ہوئی تو بچوں کی زندگی تو برباد ہوئی، لیکن وہ درندے جو لاکھوں میں ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں، اور شاید وہی درندے ہیں جو ہر سال یہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا جس میں ایک مولانا صاحب ہیں، ابو بکر معاویہ صاحب، انہوں نے ایک بچے کے ساتھ ریپ کیا اور اس کے باپ نے رپورٹ درج کرائی، لیکن ابتسام الہی ظہیر صاحب نے دباؤ ڈال کے مذہبی جماعتوں کا اللہ اور رسول کا نام لے کے اور صحابہ کرام کی عظمت کا حوالہ دے کے اس کے بچے سے وہ معافی دروافی کروا دی۔ لیکن آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کیس پٹ اپ ہوا اور دوبارہ اس کے خلاف رپٹ درج ہوئی اور گرفتار ہوا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ سیریل ریپسٹ ہے، اس طرح کہ لاہور میں اس نے ایک اور ریپ کیس کیا اس بچے کے ساتھ، اور وہ پرچہ بھی اس پہ داخل ہوا اور وہ ابھی پابند سلاسل ہے اور کیس چل رہا ہے۔ مثال دینی تھی آپ کو کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ جو ریپ کیسز ہو رہے ہیں، جو کیسز رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، یہ تقریباً 4 سے 4.5 ہزار کے لگ بھگ ہیں، اور اس میں 55% ہماری بچیاں ہیں جو اس سے متاثر ہو رہی ہیں، اور 45% ہمارے بچے ہیں، جو کہ بہت ہی افسوسناک عمل ہے۔ اور اس سے زیادہ افسوسناک عمل یہ ہے کہ ہر مہینے جو ریشو ہے اس کی وہ 30 سے 33% بڑھ رہی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ ایسے وحشی درندہ لوگوں کے درمیان میں ہمارے بچے رہ رہے ہیں، اور یہ جو جتنی بھی انفارمیشن ہے یہ گورنمنٹ سے آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو چھپاتی ہے۔ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ رجسٹر نہیں کرتے ایسے کیسے، یا اس کے اوپر ہماری جو انویسٹیگیشن ہے پولیس کی وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ منطقی انجام تک پہنچ نہیں پاتا۔ کچھ این جی اوز ہیں، حالانکہ ہم این جی اوز کے بڑے خلاف ہیں، ہم کہتے ہیں یہ یہودی سازش ہے، فلاں ہے، یہ ہے، ٹمکانا ہے، لیکن این جی او جو ہے نا، کچھ این جی او جو بہت اچھی ہیں وہ ہمارا اصلی چہرہ سب کے سامنے لے کے آتی ہیں، اور ان میں سے ایک این جی او ہے ساحل، اسلام آباد بیس سے ایک این جی او ہے جو اس سارے معاملے کو دیکھتی ہے اور ہر سال ایک ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہو کیا رہا، اور اس کے جو تفصیلات ہیں وہ بڑی ہی پاگل کر دینے والی ہیں۔ یہ ریپسٹ ہیں کون؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنے لاکھوں میں ریپسٹ ہیں کون؟ کیسے ہمارے بچوں کے ساتھ یہ کر لیتے ہیں؟ تو حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے رشتہ دار شامل ہیں، ریلیٹیو بلڈ ریلیشن والے، ہمارے جاننے والے دوست احباب شامل ہیں، اور یہ جو ریشو ہے تقریباً
90+% है। तो साबित क्या हुआ कि इन बच्चों के साथ जो रेप हो रहा है उसमें सबसे बड़े मुजरम कौन है? हमारे माँ बाप। जी हाँ, हमारे माँ बाप इसमें मुजरम हैं, जो ट्रस्ट करते हैं उन लोगों के ऊपर जो हमारे बच्चों के इर्द गिर्द होते हैं। और अगर गलती से उन्हें बता भी दिया जाए कि ये हमारे फलां रिलेटिव ने, चचा ने, मामू ने, हाला ने, खालू ने, कजन ने, फलां ने ये कुछ किया है, हम मानते नहीं हैं। रिश्तेदारी, खौफ, ताल्लुकात। एक फिल्म है हाईवे, इम्तियाज अली ने डायरेक्ट की थी, आलिया भट्ट उसमें मेन लीड में रोल में है और रणदीप हुड्डा, माइंड ब्लोइंग एक्टिंग। उसमें आलिया भट्ट एक कन्वर्सेशन करती है अपने माँ बाप के साथ कि जब आप हमें ये बता रहे होते हैं कि बाहर निकलते हुए होशियार रहना, कोई तुम लोगों को बुलाए, टच करे तो रेजिस्ट करना, ये क्यों नहीं कहते कि जब यही कुछ घर के अंदर हो रहा हो तो उस वक्त भी आवाज उठानी है, और अगर आवाज उठाई जाए तो आप कहते हैं रिलेशनशिप, ताल्लुकात, चुप कर जो, आवाज ना निकले। और इस की वजह से हमारे बच्चे इस कबीहा अमल से गुजर रहे हैं, जहनी टॉर्चर से गुजर रहे हैं, जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि हमें अपने ताल्लुकात ज्यादा जरूरी हैं। हम समाजी जिस माशरे में रहते हैं, हम बदनामी से डरते हैं। बदनामी किस बात की? मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, उसके साथ अगर कुछ गलत हो गया तो कैसे बदनामी होगी? उसने जानबूझ के किया है ये सब कुछ, वो मुजरम है। आप सब, हमारा माशरा, हमारे घर वाले उसको मुजरम बना देते हैं, उसे इस नजरों से देखते हैं जैसे ये जुर्म उससे सरजद हुआ है, ना कि उस दरिंदे रेपिस्ट से जिसने ये सब कुछ किया है। और ये हालात अभी तक कायम दायम 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, और इस 21वीं सदी में हम अपने बच्चों को महफूज नहीं कर पा रहे। और हमारी हालात देखें, हमारे मुल्क के कवानीन का अंदाजा इस बात से लगाएं, 1947 में ये मुल्क आजाद हो रहा है और हम कॉलोनियल एक लॉ लेके आ रहे हैं जना के ऊपर, जो कि बच्चों, जो कि औरतों के ऊपर, उसको हमने अमेंड करके इंप्लीमेंट किया पाकिस्तान में। और हमारी बदबख्ती देखें, हमारी जाहलियत और यानी सीरियसनेस का अंदाजा करें कि 1979 में जना का बिल पास हो रहा है, और वो भी औरतों के लिए। बच्चे गायब हैं क्योंकि हम बच्चों को समझते ही नहीं है, हम मानते नहीं है कि हमारे बच्चों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो हम इसे क्लेम नहीं करते, बाहर नहीं आने देते, बदनामी और खौफ के डर की वजह से। और ये जो जना का ऑर्डिनेंस है, इसमें भी वो बेचारियां जिनके साथ जना होता है उन्हीं को सजा दी जाती है। 80% जो डेटा है उसमें ये प्रूफ हुआ है कि जिस बच्ची औरत के साथ रेप हुआ है, जना हुआ है, उसी बेचारी को दोबारा सजा दी गई है, ना कि उन लोगों से जिन्होंने उसे उसके साथ ये कबीहा हरकत की है। तो ये तो हालत है हमारी। और फिर 2006 में एक लॉ पास किया जाता है, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, और उसे रिप्लेस कर दिया जाता है जिना ऑर्डिनेंस के साथ। लेकिन इसमें भी बच्चों के साथ किसी किस्म के रेप और सेक्सुअल अब्यूज की दफात शामिल नहीं है। और फिर हम आते हैं 2016 में, 1947 में आजाद होने वाला मुल्क 2016 में बच्चों के लिए एक कानून पास कर रहा है कि अगर उनके साथ किसी किस्म की भी मोलेस्टेशन होती है, सेक्सुअल अब्यूज होता है, उनके साथ रेप का केस कोई होता है, तो फिर एक कानून बनता है और मुजरम को सजा दी जाए। ये है हमारी सीरियसनेस का अंदाजा हमारे मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए। और हम सब इसमें कसूरवार हैं। हमारे मदरसे महफूज नहीं, हमारे स्कूल महफूज नहीं, हमारे घर महफूज नहीं, गली चौराहे महफूज नहीं। आए रोज मैं और आप ये विटनेस करते हैं कि गली में एक बच्ची जा रही है, बापर्दा जा रही है, और उसे कोई वहशी दरिंदा आएगा और उसके साथ छेड़खानी करके निकल जाएगा। हमारे बच्चे रोज बरोज अगवा हो रहे हैं, और कौन अगवा कर रहे हैं? दोस्त, अहबाब, जानने वाले, रिश्तेदार अगवा कर रहे हैं, और उनके साथ जो कुछ होता है वो आपको पता ही है। और ये वो केसेस हैं जो मंजर यहाँ पे आ जाते हैं। 5.5 लाख जहन में रखें, और 4,500 रजिस्टर्ड हो रहे हैं। और ये सारा जो कबीहा अमल है ये जारी और सारी है। कैसी मुमलकत में जो इस्लाम के नाम पे कायम हुई है। हम 5 वक्त के नमाज पढ़ने वाले हैं, कुरान की भी ज़ाहिर है हर घर में तलावत होती रही होगी, 5 वक्त अजान होती है, नमाज, रोज़ा, सब कुछ हो रहा है, खैरात काम कर रहे हैं, जो भी नेक अमल अमाल हैं सारे कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये कभी हरकत भी कर रहे हैं। और हैरत अंगेज तौर पे सबसे ज्यादा जो केसेस हैं इस रेप के और सेक्सुअल अब्यूज के, ये पंजाब में हो रहे हैं, दूसरे नंबर पे सिंध में, तीसरे पे खैबर पख्तूनख्वा में, और चौथे पे बलोचिस्तान में।
دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ جو حکومتیں ہیں وہ مدعی بنتی ہیں ان کیسز کی جس میں بچوں کے ساتھ کسی قسم کا بھی سیکسول ابیوز اور ریپ کیا جاتا ہے. آئے روز ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے سٹنگ آپریشن کر کے ایسے ریپسٹ کو پکڑا ہے. ابھی انگلینڈ میں ایک بہت بڑا ریکٹ انہوں نے پکڑا ہے جس میں ایشیائی نژاد لوگ جو ہیں ملوث تھے. زیادہ تر وہ خیر انڈیا کے تھے اور باقی ممالک کے تھے، لیکن وہاں کی ایک وزیر خارجہ ہے برٹن کی جو کہ انڈین نژاد ہے، اس نے پاکستانیوں کے اوپر الزام دے دیا اور یہ جو ریسزم کا اس نے مظاہرہ کیا اس کے اوپر اسے پھر بڑی جوتیاں پڑی، اسے ذلیل ہونا پڑا کیونکہ جو فیکٹ تھے وہ بالکل ڈیفرنٹ تھے. کیونکہ اس کی اپنی وزارت نے، وزارت خارجہ نے بعد میں وہ ریفرنسز جاری کیے کہ جو ہماری منسٹر صاحب نے کہا ہے وہ غلط ہے. ایشیائی میں پاکستانی ملوث نہیں ہیں بلکہ اس میں یہ زیادہ تر انڈین ہیں، سری لنکن ہیں، بنگلہ دیشی ہیں اور یہ ایک مشترکہ گینگ کے سرکردہ ہیں اور انہیں سزائیں وغیرہ بھی ہوں. یہ تو پاکستان میں حال چل رہا ہے. پھر ایک پاکستان میں انسیڈنٹ ہوا تھا بہت پیاری بچی زینب کا، اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے ساتھ اس طرح کا ایک بہت ہی گنونا تکلیف دہ ہوا تھا جب اس کے والدین یہاں عمرہ کرنے آئے ہوئے تھے اور پیچھے ان کی بچی اغوا ہو گئی اور اس کے بعد پھر علمان الحفیظ، وہ اتنا دردناک مناظر ہیں. اور اس کا جو ریپسٹ ہے وہ سب سے آگے تھا، دنگا فساد کرنے والوں میں، جلاؤ گراؤ کرنے والوں میں، احتجاج کرنے والوں میں، ان کے گھر کا بندہ، گھر کا بیدی، ان کا دوست، احباب، جاننے والا، پیارا، وہ ملوث تھا. اور یہ ایک واحد کیس ہے زینب بیٹی کا جو بڑی لمیٹڈ ٹائم آف پیریڈ میں مکمل کیا گیا، انویسٹیگیشن مکمل کی گئی اور اس شخص کو سزا دی گئی اور اس کے بعد اسے پھانسی کے اوپر لٹکا دیا گیا. یہ ایک واحد انسیڈنٹ ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی دوسرا انسیڈنٹ واقعہ نہیں ملے گا جس میں سزا ہوئی کو. ابھی ریسنٹلی ایک خیبر پختونخوا میں افسوس والی بات ہے، وہ بندہ بیرون ملک انگلینڈ میں رہتا تھا، اسے آئی ٹی میں وزیر انہوں نے لگا دیا، وزیر اس سینس میں کوئی آفیسر لگا دیا، اچھے عہدے، آئی ٹی کا ایک ادارہ بنایا، اس کا بنا. اور وہ بندہ کون تھا؟ چائلڈ پورنوگرافی بنانے والا. ڈارک ویب سائٹ پہ وہ چائلڈ پورنوگرافی بنا کے وہ سیل آؤٹ کرتا تھا اور پیسے کماتا تھا. بعد میں جب وہ ریکٹ پکڑا گیا اور ابھی اسے سزائے موت کی سزا ہوئی ہے اور یقین ہے کہ اسے لٹکا دیا جائے گا. یہ حالت ہے. اور اس کے اوپر بہت سے پھر تجزیے بھی پیش کیے گئے کہ بہت سے ایسے ریکٹ ہیں جو جہاں پہ چائلڈ پورنوگرافی بنا کے تو ڈارک ویب سائٹ کے اوپر شیئر کرتے ہیں اور پاکستان کا نام جو ہے بدنام کرتے ہیں. پاکستان کا نام بدنام تو ہم خود کر رہے ہیں. یہ جو 5.5 لاکھ لوگ ریپسٹ ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں یہ بدنام کر رہے ہیں. کسی اور کو ہمیں بدنام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور ہم آنکھیں بند کر کے شتر مرغ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا. ہم آواز نہیں اٹھاتے، ہم مدرسوں کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، ہم اسکولوں کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، ہم اپنے رشتہ داروں کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. کب اپنا منہ کھولو گے؟ کب سے نکلو گے باہر؟ کب تک یہ کرتے رہو گے؟ کب تک اپنے بچوں کو زندہ جہنم میں بیچتے رہو گے اور انہیں اسی طرح ان درندوں کے سامنے چارے کے طور پہ ڈالتے رہو گے؟ تم لوگوں کی غیرت اس وقت بڑی جاگتی ہے جب کوئی بہو بیٹی کوئی سسٹم کا کام کرتی ہے یا اس سے ہو جاتا ہے غیر دانستہ طور پہ، تو غیرت ایسے جاگتی ہے کہ اسے قتل کرتی. اللہ پاک ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اچھا، اب اس کا تیسرا پارٹ ہے کہ ہم اس کو کس طرح روک سکتے ہیں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہم فریلی اپنے بچوں کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات کریں. جو بھی معاملہ، جو بھی ڈیلی ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کون کیا کچھ کہہ رہا ہے، سب ان کے ساتھ ڈسکس کریں. ان کی کھیلوں میں حصہ لیں، ان کی اسکول کی سرگرمیوں میں حصہ لیں، ان کے آنے جانے میں ان کے ساتھ رہیں، گھومیں پھریں. اپنے بچوں کو دوست بنائیں، اجنبی نہیں کہ باپ سے ڈر رہے ہو ابا جی آ گئے تو ڈر خوف ہے، اگر کوئی بات کر دی تو ابا جی ماریں گے، اماں سے ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں. ایسا نہ کریں. اپنے بچوں سے پیار کریں اور انہیں اپنا دوست بنائیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ان کے باڈی کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو اللہ نے آپ کی جو باڈی بنائی ہے، جو جسم بنایا ہے، یہ یونیک ہے اور اس میں کچھ ایسے جگہ ہیں، کچھ ایسے پارٹ ہیں، کچھ ایسے حصے ہیں جسم میں جو محفوظ اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. ان تک پہنچ نہیں ہے، ان کو کسی طرح سے بھی خراب نہیں کرنا. خراب اس سمجھ میں کرنا کہ اگر تمہیں لگے کہ کوئی ان کو ٹچ کر رہا ہے، غیر ارادتاً ہاتھ لگا رہا ہے، تو اس سے ریڈی ہو جانا ہے. وہ سائن ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، اسے ہاتھ نہیں لگانے دینا. مثلا
सीने के ऊपर, सामने वाले हिस्से के ऊपर और बैक साइड के ऊपर। ये 3 ऐसे पार्ट हैं कि हमें अपने बच्चों को, बच्चे और बच्चियों दोनों को ये रिकॉग्नाइज करवाना है कि बेटा, अगर कोई भी शख्स आपका अपना भाई है, आपका चचा है, मामू है, कोई भी है, वो आपके इन 3 जगहों के ऊपर हाथ लगा रहा है, तो ये साइन है कि आपने रिएक्शन देना है, आपने नो बोलना है और आपने आके हमें बताना है कि किसी ने आपके साथ ऐसी कोई हरकत की है, उसे रोकना है। ये नहीं है कि चुप करके खड़े हो जाना है। मतलब बॉडी का जो पूरा निज़ाम है वो समझाना है कि ये आंखें हैं, ये होंठ हैं, अगर कोई आपके होंठों के पास आके किस करे तो आपने मना करना है, रेजिस्ट करना है, नो बोलना है। एक और भी अलमिया है ना कि हम अपने बच्चों को ना करना नहीं सिखाते, वो आगे पॉइंट आएगा, लेकिन अभी ना करना नहीं सिखाते, नहीं, खुद भी ना नहीं करते। अब हमारे बच्चे का नहीं है दिल किसी से मिलने का, नहीं नहीं मिलो, चाचा है, मामा है, फुफ्फा है, हाल है, मिलो मिलो मिलो, आपके अपने हैं। भाई बच्चे का नहीं है दिल मिलने को तो क्यों फोर्स करते हो, क्यों अपने बच्चे को जहन्नम की तरफ धकेलते हो कि वो फिर रास्ता बने कि उसके बाद आपके बच्चे के साथ ऐसी गलत हरकत हो। अपने बच्चों को आजादी दें, अगर वो किसी से मिलना चाहें तो मिले, नहीं मिलना चाहते ना मिले, नो करने की आजादी दो। इतना तो कर सकते हो ना। या यहां भी बकरियों और भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी गुजारनी है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। देखें कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि आजकल जो एक इनकलाब बरपा हुआ है इंटरनेट का, उसमें कुछ पता नहीं कि हमारे बच्चे देख क्या क्या रहे हैं या उन्हें दिखाया क्या जा रहा है। समझ रहे हैं ना। तो अपने बच्चों को देखें कि वो कार्टून देख रहे हैं, वो कार्टून किस किस्म के देख रहे हैं, वो फिल्म देख रहे हैं, वो टीवी चैनल के ऊपर कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई स्टोरी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान रखें और अपने बच्चों को महफूज करने की कोशिश करें। अपने बच्चों में ना एतमाद पैदा करें और इस एतमाद में उनके दोस्तों के साथ राब्ते में रहें, उनके जानने वालों से राब्ते में रहें कि किन से इनकी दोस्ती है, किन से मिलते हैं, किन के साथ जाते आते हैं, ताकि एक एतमाद का रिश्ता कायम रहे। और अपने बच्चों को ये बावर करवाएं, बेटा कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कुछ भी हो जाए जिंदगी में, हम हैं, हमारे पास आओ और बताओ, हम देख लेंगे। तो अपने बच्चों को इत्मीनान दें कि वो आपको आके कह सके कि हमारे साथ ये कुछ हो रहा है। ये है कि उनका इत्मीनान आपने बढ़ाना है। फिर है कि अपने बच्चों को उन 5 लोगों के बारे में बताएं। 2 तो माँ बाप होंगे, 3 जो लोग हैं वो फैमिली मेंबर ना हो, ना चचा हो, ना मामू हो, ना हालू हो, ना फुफ्फड़ हो, ना कोई कजन हो। 3 मेंबर ऐसे हों जो आउटसाइड ऑफ द फैमिली हों। वो टीचर हो सकता है, वो स्कूल में पढ़ाने वाली मैम हो सकती है, वो कोई मतलब जानने वाला हो सकता है, कोई अंकल हो सकता है। क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि हमारे बच्चे अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, अपने स्कूल टीचर के साथ, अपनी मैम के साथ ज़्यादा फ्रैंक होते हैं। शायद वो बातें जो आपसे वो छुपा रहे हैं या बताना नहीं चाहते, वो उनके साथ कर सकते हो। तो उन्हें कहें कि ये 5 लोग हैं हमारी ज़िंदगी में, उनके साथ डिस्कस करें कि किसके साथ तुम इजीली बात कर सकते हो, किसके साथ तुम्हारी दोस्ती है, किसी टीचर के साथ, किसी मौलवी के साथ, जो भी मतलब बच्चा है। तो उस बच्चे को कहो कि जब भी तुम्हारे साथ कोई इंसिडेंट हो, कोई किसी किस्म का मसला परेशानी लाहक हो, तो जाके बताना है। हमें नहीं बताना तो उन्हें बता दो, ताकि आप तक ये बात पहुंचे कि हो क्या रहा है। ये नहीं है कि खामोशी के साथ बैठे रहें और पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। ये थी वो इंसिडेंट, ये थी वो बाउंड्रीज जिनके ऊपर आज मेरा इरादा था बात करने को। क्योंकि जो फैक्ट्स हैं और जो रेशियो हैं और जो स्टैटिक्स हैं वो बड़े ही भयानक हैं। और अगर इन स्टैटिक्स को हम देखें तो खौफजदा है कि हमारे बच्चे हमारे मुमलकत पाकिस्तान में महफूज नहीं हैं। और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, ये लाइटली बात नहीं है। हम रोडों के पीछे, हम और डिफरेंट मुख्तलिफ यूजलेस चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, गलियां पक्की करवाते रहते हैं। कभी हमने कोशिश नहीं की कि हमारे बच्चों के लिए एक महफूज एनवायरनमेंट बन जाए, हमारे बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल बन जाए जिसमें वो फ्रीली खेल कूद सकें, आ जा सके, घूम फिर सकें बिना किसी खौफ और ख़तर के। अब वक्त ऐसा आ गया है कि मैं, आप, हम सब ये गवारा नहीं करते हमारा बच्चा गली में भी खेलने के लिए जाए। डर लगा रहता है, कोई पकड़ के ले जाएगा, कोई उठा के ले जाएगा, कोई वरगला के ले जाएगा। खौफ ज़्यादा रहते हैं और हमें इस खौफ की दीवारों को तोड़ना है, इन बाउंड्रीज को तोड़ना है, ताकि हमारे बच्चे महफूज रहे। और अगर ये सिलसिला ना रुका तो आज 5.5 लाख हैं, कल 10.5 होंगे, फिर 1 करोड़, फिर 2 करोड़, और फिर ये पूरा माशरा जिनसी दरिंदों का बन जाएगा। मैं हमेशा से एक इस्तेलाह इस्तेमाल करता हूँ
کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں لوگ جو ہے نا جنسی درندے ہیں، ان کے ذہنوں میں ہر وقت 24 گھنٹے صرف سیکس ہے. وہ عورت کو بھوکی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور جو بچوں کو نہیں چھوڑتے. تو یہ حالات ہیں. اور ایک اور بات، اور آخری بات، اور وہ بڑی پتے کی بات ہے جو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، کہ 2 کام کریں. ایک، اپنے بچے کو نہ کرنا سکھائیں. اور آخری بات، اور اگر خدا نہ خواستہ، اللہ لاکھ بار ایسا نہ کرے، کسی بچی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا گناؤنا واقعہ کسی بچے کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو خدا را اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے دکھ کو اپنائیں، اسے اپنے سینے سے لگائیں، اسے الزام تراشی میں نہ لے کے جائیں، اسے برا بلا نہ کہیں، اسے ان سارے معاملات کا مجرم ثابت نہ کریں، اس کی زندگی اجیرن نہ کریں، اسے خراب نہ کریں، اسے برباد نہ کریں، اس کو سپورٹ کریں، اسے سینے سے لگائیں اور اسے کہیں بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، تو نے کچھ غلط نہیں کیا، جو بھی کیا غلط وہ درندے وحشی جانور نے کیا ہے. میرے بیٹے تیری طرف سے کوئی غلطی نہیں ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں، اور ہم آخری دم تک تیرے ساتھ رہیں گے اور لڑیں گے. تجھے کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اپنے بچے کو کانفیڈنس دیں کہ یہ جو واقعہ ہو گیا ہے اس میں وہ بے قصور ہے. اپنے بچوں کی زندگیاں جیرن مت کریں، ذہنی مریض مت بنائیں. ایک تو ہمارے یہ بھی عذاب ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، وہ تو ایک ہے ہی ہے، اس کے بعد تانے تشنے دے دے کے اس بچے کی زندگی جیرن کر دیتے ہیں. ہم باہر نکلتے ہیں، باہر لوگ ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ہے وہ دیکھو، وہ اڑانے والوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. وہ جاہل انسانوں، تم لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، تمہارے بچوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، پھر کیا کرو؟ زندگی میں اپنوں کا ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنا ساتھ دیں، انہیں پیار دیں، انہیں کانفیڈنس دیں کہ بچے جو کچھ ہوا اس میں تو بے قصور ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان میں ہمارے بچوں کو محفوظ بنائے، اور ایک وہ وقت آئے کہ جس میں وہ بلا خوف و خطر گھوم پھر سکیں، کھیل کود سکیں، آ جا سکیں، اور دوبارہ ہمیں اس طرح کی کوئی ویڈیو بنانی نہ پڑے، اور ہمیں یہ فیکٹ اینڈ فگر بتانے نہ پڑیں جو کہ انتہائی شرمندہ کر دینے والے ہیں اور افسوسناک ہیں. اللہ پاک ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کی تکلیفوں پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ٹل دین ٹیک کیئر. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.